89.4 کشمیر نیٹ ورک. سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوشل میڈیا پہ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ناظرین اور جو ریڈیو پہ ہمیں سن رہے ہیں سامعین، پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. ہم اپنے پروگرام میں حالات حاضرہ کے موضوعات پہ عموماً گفتگو کرتے ہیں اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ حالات حاضرہ کے جو ماہرین ہیں ان کو بلایا جائے. عموماً سیاسی شخصیات، اعلیٰ بیوروکریٹ اور مختلف الخیال شخصیات کو بلا کے ہم حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتے ہیں. تو آج کا پروگرام ہمارے موضوع اور فارمیٹ کے لحاظ سے قدرے مختلف ہے اور ہم نے آج ایک ایسے نعت خوان کو مدعو کیا ہے کہ جن کی ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے. اور میں پچھلے دنوں کسی پروگرام میں شریک تھا تو میں نے ان کی خوبصورت آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی تو مجھے بڑی پسند آئی اور میں نے ان کو فوراً اس وقت انوائٹ کیا کہ آپ تشریف لائیں کسی دن ہمارے پاس تاکہ ہم اپنے زیادہ سے زیادہ سامعین کو، ناظرین کو آپ کی خوبصورت آواز میں نعت جو نا سنا سکیں. تو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ ہیں سید وقاص علی شاہ جو مظفر آباد سے ہیں اور ماشاءاللہ جو نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور مختلف جو ہے نا مرثی ہے، نوحے، منقبت، اس طرح کی جو ہے نا وہ بھی وہ ماشاءاللہ ان کا وہ ہے سلسلہ. اور ان کا ایک جو ہے نا انہوں نے ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے جو شاعری بھی کرتا ہے، لکھتا بھی ہے اور ساری اس طرح کی چیزیں حمد و ثنا اور جو ہمارے اس طرح کی جو مذہبی حوالے سے تقریبات ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ یہ بڑے پیش ہوتے ہیں. وقاص صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اچھا وقاص صاحب کتنے عرصے سے آپ جو ہے نا نعت خوانی کے شعبے میں؟ یہ سر تقریباً 8th کلاس سے یہ سلسلہ تقریباً جب سے ہم نے تقریباً ہوش سنبھالا ہے تو الحمدللہ ذکر محمد اور آل محمد کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، سعادت کی ہے جو ہے نا بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اچھے کام کے لیے، نیک کام کے لیے منتخب کیا اور پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کی آواز سے متاثر ہو کے دین کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہوتے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہوگی اور اس کے علاوہ جو دین کے ساتھ وابستگی ان کی ہوتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک سعادت کی جو ہے نا بات ہے. وقاص صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی رغبت اس جانب کیسے ہوئی؟ عموماً اس عمر میں تو لوگ زیادہ تر موسیقی کی طرف اور اس طرح کی چیزوں کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے، تو اس طرف آپ کیسے آئے؟ سر یہ سارا کریڈٹ تقریباً میرے والد مرحوم اس دنیا سے چل بسے ہیں. یہ سارا سلسلہ کوئی بھی محفل یا کوئی بھی ذکر محمد اور آل محمد جہاں کہیں اس کا انعقاد ہوتا تھا تو والد صاحب ہمیشہ انگلی پکڑ کر مطلب ہم وہاں پر لے جانا اور نعت خوانی یا مرثیہ خوانی جہاں کہیں بھی ہوتا تھا وہ وہاں پہ ہمیشہ ہر ایک محفل میں وہ لے کے جایا کرتے تھے. تو الحمدللہ میں اس پروردگار کا شکر گزار ہوں. اگر لاکھ بار بھی سجدہ کیا جائے تو وہ بھی کم ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ دنیا موسیقی کی طرف اور اس چیزوں کی طرف ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا کہ اس سلسلہ نعت خوانی میں گناہگار کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑ رہا ہے. وقاص صاحب دیکھیں جو بات کہتے ہیں نا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا اور آپ سے کوئی تعارف بھی نہیں تھا. نعت تو ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں اور شاید بدقسمتی ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ یعنی نظر انداز تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ شاید ہم اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے. لیکن آپ نے جب اس دن نعت پڑھی یقین کریں کہ وہ دل کو لگی، سیدھی بات بغیر کسی اس کے مبالغے کے میں کہوں گا دل کو لگی. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ سے پھر رابطہ بھی کیا اور میں نے کوشش کی کہ چلیں آپ سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے. اور اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے اظہار محبت اور اہل بیت کا ذکر اور ان کی جو قربانیاں اسلام کے لیے ہیں اس پہ جو ہے نا وہ نوحے لکھنا اور اس طرح کی جو منقبت لکھنا اور یہ سارا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش نصیبی والی جو ہے نا وہ بات ہے جو اللہ رب العالمین آپ سے یہ کار خیر کا کام جو ہے نا وہ لے رہا ہے. اچھا وقاص صاحب نعت تو آپ سے سنیں گے آگے چل کے پروگرام میں. تھوڑا سا آپ اپنا
پس منظر بھی بتا دیں کہ آپ کہاں سے ہیں, کس فیملی سے ہیں. نام سے تو ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ آپ اہل بیت کی اس سلسلے سے ہیں, سادات فیملی سے ہیں, اور آج کل کرتے کیا ہیں, اور یہ جو نعت اور مرثیہ یا جو نوع فانی جو آپ کرتے ہیں وہ کہاں کہاں کرتے ہیں, کیا کچھ آپ کی سرگرمی ہے؟ جی سر, یہ سر بیسیکلی میرا نام سر سید وقاص علی شاہ صاحب ہے, اور ہم زلزلے کے بعد یہاں پہ ڈھیریاں سجدہ میں مطلب رہتے ہیں. اس سے پہلے ہم دنیم آئی صاحبہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ایک جگہ کا نام ہے بور مظفر شاہ بنوتر, وہاں پہ برتھ وہاں پہ ہوئی, اور زلزلے کے بعد ہم وہاں سے شفٹنگ ہو گئی ہماری ڈھیریاں سجدہ میں. اب الحمدللہ تقریباً زلزلے کے بعد ہم یہاں پہ ڈھیریاں سجدہ میں ہی رہتے ہیں. اور نوع خوانی اور یہ منقبت اور نعت خوانی کے حوالے سے زلزلے سے قبل والد صاحب مجھے ایک ٹیچر ایک ہیں سرگودے میں, مختار حسین صاحب تھے, وہ ملک مختار حسین, تو ان کے ہاں وہ مجھے چھوڑ کے آئے. وہاں پہ الحمدللہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے بیسک بنیادی چیزیں جو اس پڑھنے کے حوالے سے تھی انہوں نے مجھے سکھائی, اور میں ان کا بھی تا حیات شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سلسلے کی طرف میری توجہ کو مبذول کیا. اور بس پروردگار سے التجا کرتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو ذکر محمد اور آل محمد کی طرف اس کی توجہ ہو, یہی انسان کی دنیا اور یہی آخرت ہے. اور اس کے بعد سر اس وقت سر ملازمت ہے سر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, مرکزی دفتر ای پی آئی سینٹر پلیٹ میں, تو وہاں پہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ جی, زبردست, بڑا اچھا آپ کا پس منظر ہے. اور یقیناً ایک سلسلہ ہوتا ہے, کوئی استاد ہوتا ہے, جیسے آپ کے والد صاحب تھے, انہوں نے آپ کو اس نیک راستے پہ جو ہے نا وہ لگایا, اور آپ سے یہ کام انہوں نے لیا اور آپ کی عادت بنائی, اور آج تک آپ کی. دیکھیں اپنا وقاص صاحب, تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ تربیت جس طرح سے کی جاتی ہے اساتذہ کی جانب سے یا والدین کی جانب سے, تو اس کا بہت دیر تک یعنی ساری زندگی کہیں نہ کہیں اثر رہتا ہے. آج والد صاحب آپ کے شاید دنیا میں نہیں ہے جس بھی آپ نے فرمایا, لیکن یہ کہ آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ آج تک جو ہے نا وہ ثابت قدم ہیں, چل رہے ہیں, اور وہی سلسلہ آپ نے جو ہے نا جاری و ساری رکھا ہوا. یقیناً اس کا بھی صدقہ جاری اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نیک اولاد اور اس کے نیک اعمال جو ہے نا والدین کو مرنے کے بعد بھی بطور صدقہ جاری ہے اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے. تو اچھا وقاص صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نعت خوانی کرتے ہیں اور نوحہ یا مرثیہ یا منقبت جو کرتے ہیں, تو آزاد کشمیر میں چلیں آپ کا تو ایک روزگار ہے, آپ محکمہ صحت سے وابستہ ہیں, اور آپ کو چلے معاشی طور پہ تو یہاں سے آپ کو سپورٹ ہو جاتی ہوگی. عموماً ہم نے نعت خوانوں کو دیکھا ہے, یا نوحہ خوانی کرنے والے یا مرثیہ یا منقبت جو بھی اس طرح کے سلسلے رکھنے والے ہیں, ان کی کوئی معاشی طور پہ کفالت کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا. وہ بس کوئی عطیہ دے دے, تحفہ دے دے, یا کوئی ان کو کچھ سپورٹ کر دے تو وہ اس حد تک ہے, لیکن باقی کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ جو نعت خوانی کرنے والے آپ کی طرح کے اور احباب ہیں, یقیناً آپ ان سے ملتے جلتے ہوں گے, ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ سر ان کے بنیادی مسائل کی طرف اگر دیکھا جائے تو انہیں بھی معاشی طور پر مضبوط ہونا چاہیے. جیسے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی بچے کو اگر مدرسے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چھوڑا جائے تو ائمہ معصومین کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے اسے کوئی ہنر سکھایا جائے. جب اس کے پاس کوئی ہنر ہوگا تو وہ ساتھ میں اپنا کام بھی کرے گا, اور ساتھ میں اپنا نوخوانی یا عالم دین یا کوئی بھی مولوی ہے, وہ مولوی حضرات ہیں, وہ اپنا سلسلہ چلائیں گے. تو جو نعت خوان ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں مل کے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جہاں کہیں وہ نعت خوانی پہ جاتے ہیں یا آتے ہیں, ان کے جتنے کوئی اخراجات ہوتے ہیں ان کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. چونکہ اگر ان کا کوئی روزگار کا ذریعہ بھی نہیں ہے تو اگر آ کے وہ ہماری روح کو تسکین پہنچاتے ہیں ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک محفل میں ہم بیٹھ کے 50-60 لوگ بیٹھ جاتے ہیں الحمدللہ, تو ہمیں وہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ, ویسے تو کہا جائے تو پاک محمد مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ تو بیان کرنے کی پوری کائنات کی طاقت نہیں ہے, بے شک بے شک, لیکن جس قدر شاعرانہ مزاج لوگ ہوتے ہیں, جو کچھ وہ لکھتے ہیں
تو بس نعت خوان وہ پڑھتے ہیں، بس ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے. جی ماشاءاللہ جی، بڑی زبردست بات آپ نے کہی. یقیناً ان کا خیال رکھنا چاہیے. ویسے وقاص صاحب، ایک بات ہماری سوسائٹی کا المیہ آپ کہہ لیں کہ جب ہم اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھانا شروع کرتے ہیں یا قاعدے سے ہم آغاز لیتے ہیں، تو ہم قاری صاحب یا قاریہ صاحبہ جو بھی ہم جس کے پاس بھیجتے ہیں تو اس کو کوشش کرتے ہیں جی کہ محدود سی فیس، تھوڑی سی فیس ان کو ہم دیں، اور وہ بھی ہم بڑا احسان جتلا کے کہ میں اتنی فیس جو ہے نا دے رہا ہوں قاری صاحب کو، 200، 400، 500 روپیہ، اس سے اوپر تو رواج ہی کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں. اور اسی کے مقابلے میں وہ جس اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ 5-5 ہزار تک بھی وہ فیس دے رہے ہوں، کتابیں الگ خریدتے ہوں، بیگ الگ خریدتے ہوں، یونیفارم، ناز نخرے الگ اٹھاتے ہوں. ٹھیک ہے، تعلیم، دنیاوی تعلیم پہ آپ خرچ کریں، اچھی بات ہے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے، لیکن دین کو ثانوی حیثیت آپ نہ دیں. دین کو تو آپ نے بالکل وہ سمجھ لیا ہے کہ اس پہ تو خرچ ہی نہیں کرنا اور مفت میں سارا کچھ ہو جائے. تو آپ نے بات کی اس رویے کے حوالے سے، یقیناً یہ بھی بڑا توجہ کا متقاضی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے جس طرح کے وقاص صاحب نے ذکر بھی کیا کہ نعت خوان ہیں، پھر یہ کہ ہماری جو محرم الحرام کے میں جو بہت ساری مجالس ہوتی ہیں اس میں جو نوحہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، اس طرح کے جو ہمارے لوگ جو لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کو بے راہ روی کے زمانے میں اور بد اخلاقی اور بد چلنی کے زمانے میں اس طرف راغب کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو ہے نا اس طرح کی جو عظیم ہستیاں ان کی طرف، تو یقیناً ان پہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ خرچ کر لینا چاہیے، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انہی خرچ کیے ہوئے میں سے برکت بھی عطا فرمائے گا. اچھا وقاص صاحب، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے ہو سکتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی وقفے کے آپ سے ایک خوبصورت نعتیں تو ساری خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن آپ نے جو اس تقریب میں ایک بڑی اچھی نعت مجھے بڑی پسند آئی وہ پڑھی، تو ہمارے اگر ناظرین اور سامعین کو بھی وہ سنا دیں. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ. سلام کے لیے ہاتھ غلام ہو جائے. سلام کے لیے ہاتھ غلام ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تیرے دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، سبحان اللہ. بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے.
جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور ایسا کوئی تذاب ہو جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے واہ واہ حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے سبحان اللہ حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی تذاب ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ بڑی خوبصورت آواز اور بڑی پراثر آواز اور بڑا خوبصورت کلام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا وقاص صاحب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب آپ مجھے ملے تھے کہ سادات جو ہے نا وہ کوئی قوم اس کو کہنا یا قبیلہ کہنے سے زیادہ اہمیت ایک کریکٹر ہے ایک کردار ہے جو بلند ہے جو اونچا کردار ہے جو اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے افعال کے ذریعے سے نظر آتا ہے اور لوگ پہچانتے ہیں کہ یار واقعی یہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے یہ شخص اس خاندان سے ہے. تو ماشاءاللہ آپ کی جو پراثر آواز ہے اور ایک بڑی روح کو جو ہے نا وہ سرائیت کر جانے والی آواز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی جو دل سے آپ کی جو ہے نا وہ کمٹمنٹ ہے اپنے حسب و نسب کے ساتھ یہ اس کی بڑی بھرپور عکاسی کرتی ہے. اور میں بہت کم اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے حسب و نسب پہ اکتفا کر کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ اسی پہ خوش ہو گئے ہیں کہ یار ہم فلاں ذات سے ہیں فلاں قبیلے سے ہیں فلاں باپ کی اولاد ہیں فلاں سے ہماری نسبت ہے ہمارا کوئی والد کمشنر تھا تو ہمارا کوئی پردادا جناب کوئی بہت بڑا کوئی منسٹر تھا تو فلاں کوئی فلاں تھا. تو تم خود کیا ہو وہ تمہارے کردار سے پتہ چلنا چاہیے. صرف حسب و نسب جو ہے نا اس کا ٹائٹل لگا دینا کافی نہیں ہے بلکہ آپ اس حسب و نسب سے اگر ہیں تو نظر آنا چاہیے آپ کا کردار جو الحمدللہ آپ کی ذات میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ خوبصورت آواز اور اپنی زندگی میں ایک بڑا وقت آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل بیت سے محبت کے لیے وقف کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور اس زمانے میں کہ جب میں نے جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ مادہ پرستی ہے نفسہ نفسی ہے دنیا کی طرف رغبت ہے اور دنیا کے جھمیلوں میں بندہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ اس طرف اس کو تو ثانوی حیثیت ہم نے جو جناب دی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ یہ کام جو ہے اپنے پسندیدہ بندوں سے ہی لیتا ہے. اچھا وقاص صاحب ماشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دین کے ابلاغ میں دین کی طرف بلانے میں نعت خوانی جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے جناب نعت خوانی؟ سر نعت خوانی میں سر اگر اچھے طریقے سے پڑھی جائے
تو بندہ رب کی طرف چلا ہی کھنچا جاتا ہے. تو کسی خوب شاعر نے خوب کہا ہے کہ تو شرک سے بھی قریب تھا. رب کو مخاطب ہو کر کسی نے کہا ہے کہ تو شرک سے بھی قریب تھا, مجھ ہی سے یہ طے فاصلہ نہ ہو سکا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو ہم دنیا میں اتنے کھو کر رہ گئے کہ جس رب نے 1.25 لاکھ انبیاء اور اس کائنات میں ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھی بھیجا فقط اپنی پہچان کروانے کے لیے کہ جو دنیا ہے میں نے پیدا کی ہے اس جہان میں, وہ مجھے پہچانے, میری عبادت کرے. ہم نے اپنے رب کو چھوڑ کر اس دنیا کی اس سلسلے میں چل بسے ہیں. تو جس کسی کی اگر اچھی نعت لکھی ہے, لکھنے سے بھی زیادہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر جس بندے کا کردار ٹھیک ہے, ویسے تو کیا کردار ہوگا, میں گناہگار کا بھی, میں اپنے آپ کو تمام لوگوں سے حقیر اور گناہگار شخص محسوس کرتا ہوں اور اپنے سے ہر ایک شخص کو بہتر محسوس کرتا ہوں. تو بس یہ میری والدہ کی دعا ہے, اور والد صاحب مجھے ہر جگہ پہ کسی مجلس میں اور کسی نعت خوانی میں ہر جگہ پہ اس گاؤں میں وہاں پہ دشوار گزار راستوں سے وہاں سے اٹھا کر لے آتے تھے اور یہاں پہ پڑھنے کے حوالے سے. تو یہ ان کی محنت ہے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آمین. اور والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین. آپ نے کہا کہ انسان کی زندگی کو سنوارنے یا اس پہ اثر انداز ہونے کے حوالے سے نعت کا کتنا کردار ہے. تو اگر صدقے دل سے اگر کوئی نعت خوانی کی جائے, فقط پیسوں کے غرض سے نہیں, اگر صدقے دل سے اگر اس پاک عظیم ہستی کا ذکر کیا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی توجہ اس رب کی طرف ہو سکتی ہے. ہمارا یہ نعت پڑھنا, قرآن پاک پڑھنا, نماز پڑھنا, فقط اور فقط اپنی رب کی طرف توجہ کرنا ہے. اگر ہماری توجہ اس رب کی طرف ہو گئی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. اگر ہماری توجہ ہی رب کی طرف نہیں, ہم نے فقط اگر 10 منٹ کے لیے آ کر نعت پڑھی اور یہاں سے اٹھے اور باہر گئے, اسی دنیا میں مشغول ہو گئے, تو پھر ہمارا نعت پڑھنا, منقبت خوانی کرنا, کچھ بھی کرنا, نوخوانی پڑھنا, وہ کسی چیز کو کوئی فائدہ نہیں ہے. فقط اور فقط جو ہماری ذات میں ہو وہ ہر جگہ ہر لمحے وہی چیز نظر آنی چاہیے, چند لمحوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہوں تو وہ پھر الحمدللہ لوگوں پہ اثر کرتی ہے. اچھا وقاص صاحب, اس وقت جتنی مشینی زندگی ہو گئی ہے, نفسا نفسی, انٹرنیٹ, گلوبل ولیج بن گئی دنیا, بہت ساری سہولیات آ گئی ہیں, بہت ساری آسائشیں آ گئی ہیں, لیکن ایک عام آدمی کے دل سے سکون ختم ہو گیا. ہر بندہ سکون ڈھونڈ رہا ہے, سکون کی تلاش میں ہے, اور نفسیاتی امراض جو ہے نا تیزی کے ساتھ جو ہے نا بڑھ رہے ہیں. انسان خوش نہیں ہے, سب کچھ حاصل کر کے بھی خوش نہیں ہے. بلڈنگیں بنا لی, بڑی بڑی گاڑیاں رکھ لی, بڑے بڑے عہدے پاس آپ کے ہیں, بظاہر دنیا کی ساری خوشیاں, لیکن آپ خوش نہیں ہیں. وہ جو نفس مطمئنہ کی کیفیت ختم ہو چکی ہے. تو یقیناً آپ نے جو ہے نا درست فرمایا کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کو یعنی ایک سکون فراہم کرنے کے لیے, ایک روحانی تسکین فراہم کرنے کے لیے بھی نا اس کو نعت خوانی اور اللہ اور اس کے رسول کا نام اور دین کے ساتھ وابستگی, اس کی بڑی اہمیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی ذاتی مثال آپ کو دوں کہ رمضان میں بہت زیادہ کام, برڈن, بھاگ دوڑ, تو بڑی بڑی جگہوں پہ انوائٹڈ ہوتے ہیں ہم کہ فلاں جگہ افطار کرنا ہے, فلاں بہت بڑی تقریب ہے جہاں ان صحافیوں کو بلایا جاتا ہے, بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں. تو میں جان بوجھ کے بعض جو بڑی بڑی تقریبات چھوڑ کے کسی آستانے پہ, کسی مسجد پہ, ممبر و محراب پہ علماء کے ساتھ, دین کے طالب علموں کے ساتھ, فقیروں کے ساتھ کھجور اور پانی اور سادہ افطاری کو میں ترجیح دیتا تھا. اور میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا تھا کہ یار میں سکون کی خاطر وہاں جا رہا ہوں. بڑے بڑے عالیشان ہوٹلوں اور وزیروں اور بڑے بڑے لوگوں کی وہ چھوڑ کے, تو دنیا میں سکون بہت بڑی چیز ہے, اور وہ آپ کو دین سے ہی ملے گا. اس میں کوئی شک والی جو ہے نا وہ بات بالکل نہیں ہے, اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے بہت سارے پروگرامات میں ماہرین نفسیات آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ادویات, علاج, سارا کچھ وہ ایک طرف, اور آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ایک طرف, وہ سب پہ بھاری ہے, سب پہ حاوی ہے, اور یقیناً ہماری بقا بھی اسی میں, نجات بھی اسی میں. تو پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. میرا تو بڑا تھا دل کہ بہت ساری نعتیں سنوں, آپ سے نوحے سنوں, آپ سے
मनकबत और इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे, और आपके साथ वैसे भी मैंने तय किया हुआ आपके पास जाना भी है, और बहुत सारी चीज़ें हमने मिलजुल के करनी भी है इंशाल्लाह इसी वजह से। तो हमारे पास आखिरी चंद मिनट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी लम्हात में, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में भी आपसे कोई अच्छी सी नात सुन लें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। उठाने लगा हूँ कलम आज मैं, उठाने लगा हूँ कलम आज मैं, नबी की सना के लिए। जरूरी बहुत है सनाए नबी, जरूरी बहुत है सनाए नबी, रज़ाए खुदा के लिए। अल्लाह कह रहे हैं कभी ना ज़मीं की ये चादर बिछाता अगर मुस्तफा के कदम ना बनाता, अगर धड़कनों में मोहम्मद न होता, जमाने के सीने में दिल ना सजाता। अल्लाह कह रहे हैं बनाए हैं मैंने ये दोनों जहां, बनाए हैं मैंने ये दोनों जहां, फकत मुस्तफा के लिए। तेरे जिस्म अतहर से लेकर पसीना, ये हूरा मलक सब मैंने बनाए, ये खुर्शीद रोशन ये गोहर कमर ये तेरा नूर लेकर है मैंने सजाए। अल्लाह कह रहे हैं बनाए हैं मैंने सभी अंबिया, बनाए हैं मैंने सभी अंबिया, तेरी इक्तदा के लिए। बनाए हैं मैंने सभी अंबिया, तेरी इक्तदा के लिए। तो मैं जो इस वक्त देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और जो रेडियो पे हमें सुन रहे हैं, हमारे को बहुत खुश होता है। आपको जो है ना एक ऐसी शख्सियत से बुलाएं जो नात ख़वानी करते हैं, नोहा ख़वानी करते हैं और मरसी पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनसे नोहे भी सुनेंगे, मरसी भी सुनेंगे और नशिस्तों का सिलसिला जारी रहेगा। आज तो इब्तिदा थी, पहला प्रोग्राम था, और आपके कमेंट से हमें अंदाज़ा हुआ, आपके मैसेज से हमें अंदाज़ा हुआ और आपकी व्यूवरशिप से हमें अंदाज़ा हुआ कि आपने गैर मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा किया और हमारे साथ मुसलसल एंगेज रहे। आपका बहुत शुक्रिया। आप सुन FM 89.4 के तमाम प्रोग्राम ज़ौक़ व शौक़ के साथ सुनते हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक आपका आता है। हमारे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उस पर जो बढ़ती हुई व्यूवरशिप इस बात का सबूत है कि आप सुन FM 89.4 की नशियात को पसंद करते हैं। आपके मैसेजेस हमें आते हैं जिसमें आप हमारी रहनुमाई भी करते हैं और साथ साथ प्रोग्रामों की से पसंदीदा का भी इज़हार करते हैं और आप हमें तजावीज़ भी पेश करते हैं। तो हम ऐसी तजावीज़ का और ऐसी अगर आप शिकायत भी करें तो उसका भी हम खैर मकदम करेंगे और आप ज़रूर हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, हमें अंदाज़ा हो कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं। तो इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर का ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह कल नए मौजू के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।